ایک سچا واقعہ شاید آپ کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کے رکھ دے۔ لائل پوری چینل کے ناظرین، واقعہ سننے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ یہ آج صبح کا واقعہ ہے۔ میں بیڈ روم میں آرام سے سو رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ میرے سامنے حالات کی ماری ہوئی پریشان کن، بے رونق اور دکھ سے بھرپور چہرہ لیے باجی بشرا کھڑی تھی۔ یاد رہے، باجی بشرا آج سے 7-8 سال قبل ہمارے گھر کام کیا کرتی تھی۔ بعد از کسی دوسری جگہ مکان شفٹ ہونے پر انہیں ہمارے گھر سے مجبوراً کام چھوڑنا پڑا تھا۔ انہیں اس طرح پریشان دیکھ کر میری نیند اڑ سی گئی۔ میں نے انہیں کرسی پر بٹھاتے ہوئے پوچھا، باجی خیریت تو ہے؟ آپ بہت پریشان دکھ رہی ہیں۔ اچانک ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے۔ وہ کافی دیر تک روتی رہی۔ میرے حوصلہ دینے پر جھجکتی ہوئی بولی، بیٹا میں نے ہمیشہ گھروں میں کام کرتے ہوئے محنت مزدوری سے اپنے بچوں کو پالا ہے، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ میرا خاوند بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے کام نہ ہونے پر کئی دنوں سے گھر بیٹھا ہے۔ میرے گھر پر میرا چھوٹا بیٹا بخار سے تپ رہا ہے۔ گھر کھانے کو کچھ بھی نہیں اور برتن خالی پڑے ہیں۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں، جن کی بھوک اور تڑپ مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ میری محلے میں اور اپنوں میں سے کسی نے مدد نہیں کی۔ میں کسی سے کرایہ پکڑ کر مجبور ہو کر آپ کے پاس آئی ہوں کہ شاید آپ میری مدد کر سکے۔ ان کے سب حالات سن کر ایک دم میرا سر چکرا گیا۔ حالات اور بھوک کی ماری ہوئی اس بہن کا دکھ سن کر میرا دل غم سے بھر گیا اور میری آنکھوں میں بھی ہلکی سی نمی آ گئی، اور میں ایک لمحے کو یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا، خدا نہ خواستہ ان بچوں کی جگہ بھوک سے تڑپتی بھلکتی میری اپنی بچی ہوتی تو میری کیا حالت ہوتی۔ میں نے پانی پلاتے ہوئے ان کی ڈھارس باندھی۔ میرے پاس راشن ختم ہو گیا تھا، جیسے تیسے ان کے لیے راشن کا بندوبست کیا۔ ان کے بیٹے کی دوائی کے لیے پیسے دیے اور واپسی کا کرایہ بھی دیا۔ میں جانتا تھا لاک ڈاؤن کا عرصہ لمبا ہے، چلو ان کے کچھ دن تو گزر جائیں گے۔ انہیں یہ حوصلہ دیتے ہوئے میں نے بولا کہ آپ میری بہن جیسی ہیں، اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو آپ میرے پاس آ جانا، انشاءاللہ آپ کا اور آپ کے بچوں کا ان مشکل حالات میں پورا خیال رکھوں گا۔ مدد کے بعد ان کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آ گئے، لیکن اس بار یہ آنسو تشکر کے تھے، جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ انسانیت ابھی زندہ ہے۔ میرے پاس آنے والا دکھوں سے بھرپور چہرہ اب اطمینان اور سکون سے واپس جا رہا تھا، جس کی زبان پر میرے لیے ہزاروں دعائیں تھیں۔ میرے پاس ایسے سینکڑوں مصائب کے مارے خاندانوں کی سچی داستانیں ہیں، جن کے لیے میں امید کی کرن بنا ہوا ہوں۔ ان کے حالات میں ساتھ ساتھ شیئر کرتا رہوں گا کہ کیا پتہ کسی کا دل دکھی انسانیت کی مدد کی طرف مائل ہو سکے۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا، جس کے دل میں غریبوں کے لیے محبت اور درد نہیں، اس کے سینے میں دل ہی نہیں، اور ایسا شخص انسان ہی نہیں۔ لائل پوری چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے ہم غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کا سہارا بنیں۔